محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کی بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابع تعدیل الارکان، من ترک شیئا من هذه السبعة المذکورة ان کان ساہیا یلزم سجدۃ السہو علیہ، ومن ترک عامدا لا یجب علیہ شیء ولکن صلاتہ مع النقصان۔ محترم طلباء کرام، واجبات نماز کا بیان چل رہا تھا۔ 6 واجبات کا بیان ہو چکا۔ آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ 7ویں واجب کو بیان فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں والسابع، اور نماز کا 7واں واجب تعدیل الارکان، ارکان کی تعدیل ہے۔ ارکان کو آرام و اطمینان سے ادا کرنا ہے، یعنی رکوع و سجدہ کو اطمینان و آرام سے ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اسی طرح قوما و جلسہ کو اطمینان و آرام سے ادا کرنا، ان کو اس قدر اطمینان و آرام سے ادا کرنا کہ اعضاء کی حرکت مکمل طور پر ختم ہو جائے، تمام اعضاء میں کامل سکون پیدا ہو جائے اور سب اعضاء اپنی اپنی جگہ آ کر ٹھہر جائے۔ اتنی مقدار کو فقہا نے ایک تسبیح سے مقدر فرمایا ہے، یعنی رکوع و سجدہ میں اسی طرح قوما و جلسہ میں اس قدر ٹھہرے رہنا کہ اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، یہ واجب ہے۔ ومن ترکا، اور جس نے چھوڑ دیا۔ واجبات کا بیان ختم ہوا، اب ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں من ترکا، جس نے چھوڑ دیا، شیئن ایک چیز، یعنی ایک واجب، من هذه السبعة، ان 7 واجبات میں سے، المذکورتی، جو ابھی مذکور ہوئے، ابھی جن کا ذکر ہوا، ان 7 واجبات میں سے اگر کسی نے ایک بھی واجب چھوڑ دیا، ان کان ساہیا، اب دیکھا جائے گا کہ یہ واجب جو اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ بھول کر چھوڑ دیا ہے یا عمدن، قصدن و ارادتن چھوڑ دیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کان ساہیا، اگر اس نمازی نے اس واجب کو بھول کر چھوڑ دیا ہو، یلزم، تو لازم ہے سجدۃ السہو، سجدہ سہو، یعنی اس پر سجدہ سہو لازم ہے، وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو، اس کی نماز درست ہو جائے گی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت، آخری قاعدہ میں التحیات للہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر لے، پھر اس کے بعد 2 مسلسل سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ التحیات سے شروع کرے اور آخر تک پڑھے، تشہد بھی پڑھے، پھر اس کے بعد درود پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ لے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لے، یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا۔ تو اگر بھول کر کسی نمازی نے ان واجبات کو چھوڑ دیا ہو تو وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی،
ومن ترکا اور جس نے چھوڑ دیا ہو ان واجبات میں سے کسی واجب کو، عامدن عمدن یعنی قصدن و ارادتن، لا یجب تو واجب نہیں ہے، علیہ اس پر شیء کوئی چیز، نماز کے اندر اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر نماز کا لوٹانا ہی واجب ہے۔ ولیکن لیکن صلاتہ اس کی نماز مع النقصان نقصان کے ساتھ درست ہوئی، یعنی اگر کسی نے قصدن و عمدن اور ارادتاً کوئی واجب نماز چھوڑ دیا تو اس کی نماز چونکہ اس نے فرائض ادا کیے تھے اس وجہ سے درست ہوئی اور اس حد تک درست ہوئی، لیکن چونکہ اس نے واجبات نماز چھوڑ دیے تھے لہٰذا اس کی نماز میں نقصان بھی آیا۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نمازی نے نماز میں فرائض نماز میں سے کوئی چیز چھوڑ دیا تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹائے، یعنی اس نماز کا لوٹانا اس پر فرض ہے۔ اور اگر واجبات نماز میں سے کوئی چیز چھوڑ دیا، کوئی واجب چھوڑ دیا تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو لوٹا لے، اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر فرض ہی نہیں چھوڑ دیا تھا تو پھر نماز کا لوٹانا فرض ہے۔ والسابع اور نماز کا ساتواں واجب تعدیل الارکان، ارکان کو اطمینان و آرام سے ادا کرنا ہے۔ اب حکم بیان فرما رہے ہیں، ومن ترکا اور جس نے چھوڑ دیا شیئن کوئی چیز، کوئی واجب، من ہذہ السبعۃ ان 7 واجبات میں سے، المذکورۃ جو ذکر ہوئے، ان کان ساہیا اب اگر اس نے یہ واجبات بھول کر چھوڑ دیے ہو، یلزم تو واجب ہوتا ہے سجدۃ السہو سجدہ سہوا، ومن ترکا اور جس نے چھوڑ دیا ہو ان 7 واجبات میں سے کوئی واجب، عامدن قصدن و عمدن اور ارادتن، لا یجب تو اس پر واجب نہیں ہوتا، لا یجب تو واجب نہیں ہوتا، علیہ اس پر شیء کوئی چیز، یعنی اس پر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا، ولیکن لیکن صلاتہ اس کی نماز مع النقصان نقصان کے ساتھ درست ہوئی، یعنی اس کی نماز درست تو ہے لیکن نقصان کے ساتھ، کیونکہ اس نے واجبات نماز میں سے کوئی واجب قصدن و عمدن اور ارادتاً چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اس نقصان کے ازالہ کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لے، دوبارہ پڑھ لے، تاکہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔